مسیح میں میرے عزیزو، روزے کا مطلب پرہیز کرنا، کفارہ کرنا، فاقہ کرنا، اپنی جان کو تکلیف دینا، رک جانا، باز آنا۔ اور مسلم عزیزو، بظاہر روزہ فاقہ سمجھا جاتا ہے، کچھ کھانا پینا نہیں، لیکن روزہ صرف کھانے پینے سے پرہیز کرنا نہیں ہے، بلکہ اس میں دوسری بات کچھ چھوڑنا ہے، کچھ ایسی باتیں، ایسے کام ان کو روکنا ہے، تمام منفی چیزوں کو روکنا ہے، اپنی اصلاح کرنا ہے، بہتری کی طرف آنا ہے۔ اور دوسرا مطلب، اور دوسرا جو تیسری بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم خدا کی طرف لوٹ آئیں، خدا کی طرف رجوع آئیں۔ اس لیے روزہ صرف کھانے پینے سے پرہیز کرنا ہی نہیں، بلکہ کچھ چھوڑنا اور کچھ پانا ہے، اور اس طرح ہمارا روزہ حقیقی بنتا ہے، خدا کا پسندیدہ بنتا ہے۔ مسیح میں عزیزو، روزہ صرف کھانے پینے تک محدود نہیں ہے، روزے زبان کا بھی ہو سکتا ہے، کان کا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کیا سنیں گے، دیکھنے کا بھی روزہ ہے، سوچ کا بھی روزہ، خواہشات کا بھی روزہ، ہاتھوں کا بھی روزہ، گویا پورے وجود کا روزہ ہونا چاہیے، جو کہ خدا کا پسندیدہ روزہ ہے۔ یہودی خاص موقعوں پر روزہ رکھتے تھے، اور اس روزے کے دوران وہ دعا بھی کرتے تھے، قربانیاں بھی چڑھاتے تھے، نذرانے بھی دیتے تھے، اپنے گناہوں پر پشیمانی کے اظہار کے لیے وہ کھردرے کپڑے بھی پہنتے تھے، اپنے اوپر راکھ بھی ڈالتے تھے، راکھ پر بیٹھ بھی جاتے تھے، اپنے بدن پر راکھ بھی ملتے تھے۔ لیکن یہ دکھانے کے لیے بھی یہ باتیں ہوتی تھیں کہ وہ جو عبادت کرتے تھے وہ بےمانی ہو جاتی تھی جب وہ اس کو نیت کے ساتھ، دل کے ساتھ، تبدیلی کے ساتھ نہیں کرتے تھے، اپنے حسن سلوک اور عزت اور انصاف پسندی سے پیش نہیں، جو دوسروں کے ساتھ پیش نہیں آتے تھے۔ اور اسی وجہ سے عیسائی نبی نے فرما دیا ہے کہ خدا کو ان کی عبادتیں پسند نہیں ہیں، ان کے روزے پسند نہیں ہیں، کیونکہ وہ عملی طور پر دوسروں پر رحم نہیں کرتے ہیں، دوسروں سے بھلائی نہیں کرتے ہیں۔ تو اسی رسول عیسائی نبی 58 باب میں حقیقی روزہ پیش کرتے ہیں، خدا کا پسندیدہ روزہ پیش کرتے ہیں، ایسا روزہ جس میں دوسروں کے حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے، جس میں انصاف کیا جاتا ہے، دوسروں پر ترس کھایا جاتا ہے، اور اسی طرح ایک دوسرے کی بھلائی کی جاتی ہے۔ ایسا روزہ جو ہے خدا کا پسندیدہ روزہ ہے، اور خدا ایسے روزے کا اجر دیتا ہے۔ یہاں اسی باب میں روزے کی برکات پیش کی گئی ہیں۔ تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹے گی، اور تیری صحت جلد ظاہر ہوگی، تیری نجات تیرے آگے آگے چلے گی، خداوند کا جلال تیرا دنبالا ہوگا، تب تو پکارے گا اور خداوند جواب دے گا، تو چلائے گا تو وہ کہے گا کہ میں حاضر ہوں۔ اس کا مزید برکات یہاں پیش کی گئی ہے، اور لفظ اگر بھی استعمال کیا گیا ہے جو کہ شرطیہ فکرہ ہے۔ اس کے اسی وجہ سے بدلے کی بات بھی کی گئی ہے۔ یوحنا اصطباغی کے شاگرد روزہ رکھتے تھے، اور وہ خداوند سے کہتے ہیں کہ ہم اور فریسی روزہ رکھتے ہیں لیکن تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے۔
الباغی کے شاگرد روزہ تو رکھتے تھے جو کہ گناہوں سے معافی کا روزہ تھا، وہ ادھورا ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے بعد کا جو سٹیپ ہے اس میں نہیں ہے کہ انہوں نے مسیحا کو قبول نہیں کیا ہے، کیونکہ یہودی مسیحا کا انتظار کرتے تھے اور وہ توبہ تو کرتے تھے لیکن مسیحا کو قبول نہیں کرتے تھے، اور اسی وجہ سے خدا یسوع مسیح نے کہا کہ میرے شاگرد روزہ رکھیں گے۔ یہاں یسوع مسیح نے روزے کی مخاطب نہیں کی ہے، بلکہ اس نے بتایا کہ میرے شاگرد روزہ رکھیں گے۔ اس نے خود بھی روزہ رکھا اور اس کا روزہ گناہوں کی معافی کے لیے نہیں تھا، اس کا اپنا روزہ اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے آیا ہے، وہ مکمل طور پر خدا کے لیے اور اس کے منصوبے کے لیے وقف ہے۔ اس لیے مسیح روزے میں اپنے آپ کو وقف کر دینا بہت ضروری ہے کہ بھرپور طریقے سے پورے وجود کے ساتھ پوری سوچ کے ساتھ خدا ان کے حضور حاضر ہوں، اپنا آپ اس کو دے دیں، تو یہ خدا کا پسندیدہ اور حقیقی روزہ ہے۔ مسیح ان روزوں کے ایام میں ہم یسوع مسیح کے دکھوں پر غور کریں گے، اس کی صلیب پر غور کریں گے، اور ہمارا صلیب پر دیکھنے، بار بار دیکھنا، اس پر غور کرنا ہوگا، اور ہم صلیب پر مردہ یسوع کو نہیں زندہ مسیح کو دیکھتے ہیں، صلیب پر مجرم کو نہیں بلکہ منجی کو دیکھتے ہیں، اور مصلوب کو نہیں بلکہ فاتح کو دیکھتے ہیں۔ اس کے مسیح بار بار صلیب کے سامنے جھکنا اور پھر صلیب پر غور کرنا، یسوع مسیح کے دکھوں پر غور کرنا اور انسانیت کے دکھوں پر بھی غور کرنا، اپنے گناہوں پر پشیمان ہونا اور توبہ کرنا ہے۔ اس دنیا میں ہر شخص دکھی ہے کسی نہ کسی حد تک، دکھ ہر شخص کی زندگی کا حصہ ہے، ہر زندگی میں دکھ آتے ہیں، یہ اٹل اور ناگزیر حقیقت ہے۔ کچھ کے دکھ کم دورانیہ کے، کچھ کے دکھ طویل میعاد کے ہیں، کچھ کے دکھ تعداد میں کم ہیں اور کچھ کے دکھ بے شمار ہیں۔ ہر شخص کسی نہ کسی سے دکھ اٹھا چکا ہے اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ یسوع مسیح کے دکھ اس کے خطاؤں کی وجہ سے نہیں تھے، کیونکہ وہ تو بے گناہ ہے، اس کے سارے دکھ جو ہے وہ ہماری نجات کے لیے ہیں، ہماری کوتاہیوں اور غلطیوں کے لیے ہے، جس کے جو ہے وہ اپنے آپ کو دکھ کے حوالے کرتا ہے اور دکھ سہتا ہے۔ اس لیے مسیح میرے عزیزو، گتسمنی سے قبر تک ہمارے کئی لوگ جو ہیں مہینوں سالوں تک دکھوں میں ہیں، اور وہ دکھوں کی صلیبوں پر مصلوب ہیں۔ یسوع مسیح صرف گتسمنی سے قبر تک دکھ نہیں سہتا ہے، بلکہ وہ تمام دنیا کے دکھ سہتا ہے، اور خدا جو ہے بھرپور طریقے سے اپنے بیٹے کو دکھوں سے دوچار ہونے دیتا ہے تاکہ ہم سب کے لیے نجات آئے۔ اس کے یسوع مسیح ہماری نجات کے لیے اپنے آپ کو دکھوں کے حوالے کرتے ہیں، اور ہم ان 14 مقامات کے دوران یسوع مسیح کے دکھوں پر غور کرتے ہیں، اور یہاں شراکت کی بات ہے کہ ہم بھرپور طریقے سے اس کے دکھوں میں شراکت کریں، انسانیت کے دکھوں میں شراکت کریں، اور خدا یسوع مسیح اس سے ہمیں بحالی دیتا ہے۔ وہ ہمارے لیے بحالی لے کر آتا ہے، شفا لے کر آتا ہے، نجات لے کر آتا ہے، اور یسوع مسیح ان ایام میں بھرپور طریقے سے ہمیں نجات کا تجربہ دیتے ہیں تاکہ ہم بھرپور طریقے سے نجات کے عمل سے گزرے۔ خدا یسوع مسیح بھرپور طریقے سے ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم ان 40 ایام میں بھرپور طریقے سے اس کے ساتھ صلیبی سفر کریں،
اپنی اپنی سلیب اٹھا کر اس کے پیچھے ہو لیں، اور اس دوران ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں، ہم خیرات کے کاموں میں شریک ہوتے ہیں، لیکن اسی میں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں بھرپور طریقے سے اپنے آپ کو تبدیل کرنا، سماجی اور معاشرتی کام کرنا، انسانی حقوق کے لیے کام کرنا، انصاف اور بھلائی کے کام کرنا، عبادت کرنا بھی شامل ہے۔ اور خدا ہمیں موقع دیتا ہے تاکہ بھرپور طریقے سے ان میں شراکت کریں۔ مقدس متی چھٹے باب میں لکھتے ہیں، خبردار اپنے راستی کے کام لوگوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو، اور لکھا ہے بس جب تو خیرات کرے، بس جب تو دعا کرے، بس جب تو روزہ رکھے، دوسروں کے دکھوں پر غور کرنا ہے، سیاسی اور غمخواری کرنا ہے، رحم کرنا ہے۔ اسی وجہ سے یہ خدا یسوع مسیح نے شاگردوں کو بتایا کہ جب وہ روزہ رکھیں گے، کیونکہ خدا یسوع مسیح ان کے ساتھ تھا، اسی لیے یسوع مسیح نے روزے سے متعلق جو ہے برات کا ذکر کیا ہے، شادی کا ذکر کیا ہے کہ جب دلہا ان کے ساتھ ہے تو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خدا یسوع مسیح اس وقت دکھوں سے دوچار ہونے لگے تھے، اور اب ہم سب کے لیے یسوع مسیح جو ہے دوبارہ آئے گا، اور جب دلہا آتا ہے تو اس کے لیے تیاری کی جاتی ہے۔ اس لیے مسیح یہ ایام ہم سب کے لیے تیاری کے ایام ہیں کہ بھرپور طریقے سے اپنے آپ کو خداوند کے لیے تیار کریں۔ خداوند ہمارے درمیان بھی رہتا ہے اور وہ دوبارہ بھی آئے گا، اس لیے مسیح روزوں کے یہ ایام ہم سب کے لیے فضل کے، برکات کے ایام ہیں، یہ اس کے رحم کے ایام ہیں۔ روزوں کے ایام جو ہے بھرپور یسوع مسیح سے ملاقات کے ہیں، یسوع مسیح اور انسانیت کے دکھوں پر غور و خوض کے ہیں، تاکہ ہم بھرپور طریقے سے خدا ان کی پیروی کر سکیں۔ مسیح نے اپنی اپنی صلیب یسوع مسیح کی طرح اٹھانے کے ایام ہیں، وفاداری اور ایمان کی تجدید کے ایام ہیں، خود انکاری کے ایام ہیں، گناہ سے نفرت کرنے کے ایام ہیں، روحانی مضبوطی کے ایام ہیں، یہ پاکیزگی اور بھرپور معافی کے ایام ہیں، گناہوں پر ماتم کرنے اور تبدیلی کے ایام ہیں، یہ قبولیت، میل ملاپ، صلح، امن اور سلامتی کے ایام ہیں، ایک دوسرے کو بھرپور مسیح کی طرح پیار کرنے کے ایام ہیں، یہ ایام توبہ کے ایام ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت یگانگت کے ساتھ پیش آنے کے ایام ہیں۔ اس کے ان ایام میں ہم بھرپور طریقے سے اور سنجیدگی کے ساتھ خدا ان کے ساتھ چلیں، تاکہ بھرپور طریقے سے خدا ہمیں اپنی برکات سے نوازے۔ اس لیے روزوں کے ایام صرف کھانے پینے کی چیزوں تک محدود نہیں ہے کہ ہم ان سے پرہیز کریں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اصلاح کے بھی ایام ہیں کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اور تمام ایسی باتیں کام ان سے ان کا انکار کرے جو خدا ان کو پسند نہیں ہے، اور یہ ایام ہے خدا ان کی قربت میں آنے کے، خدا کی رفاقت میں گزارنے کے ایام ہے، تاکہ بھرپور طریقے سے ان روزوں کے ایام میں عبادات میں شرکت کرنے سے، شخصی اور جماعتی عبادتوں میں شرکت کرنے سے ہم بھرپور طریقے سے خدا ان کی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کریں۔ تو ان سے یہ خاص ایام ہے تاکہ ہم بھرپور طریقے سے ان ایام میں خدا ان کا فضل حاصل کریں، اس کی برکات حاصل کریں، تاکہ بھرپور طریقے سے نجات ہماری زندگی میں کام کرے۔ اسی بات کو کے وسیلہ سے آمین۔